محامد حمد والے. کیا حمد والے وہ جو ہے جی عبداللہ عمر کو جگہ مل گئی. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے. من محامد حمد والے. لأصولہا، ان کلمات کے اصول کو، ان کلمات کی جڑوں کو، ان محامد کی جڑوں کو. من مشارع الشرع، شریعت کے گھاٹوں سے ماء پانی ملتا ہے. ولفروعہا، اور ان کلمات طیبات کے فروع کو. من قبول القبول نماء، قبولیت کی باد صبا سے نشو و نما ملتی ہے. صحیح کہتے ہیں القبول الاول ریح الصبا. یہ وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ پہلا قبول وہ قبول ہے اور دوسرا قبول قبول ہے. دوسرا قبول ہے. کیا ہے؟ سمجھے؟ تفصیل اس کی ہم پہلے کر چکے ہیں. حالا ان جعلا اصول الشریعت باعث علی الحمد کا بیان ہے. کیا؟ باعث علی الحمد، یعنی اللہ کی حمد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بنایا اللہ نے. جعلا کا فعل ہم نے کس کو بنایا تھا؟ اللہ کو. بنایا اللہ تعالیٰ نے اصول الشریعت، شریعت کے اصول کو. ممہدۃ المبانی، مضبوط بنیادوں والا. کیا؟ مضبوط بنیادوں والا. وفروعہا، اور شریعت کے فروع کو بنایا رقیقۃ الحواشی، باریک کناروں والا. اے لطیفۃ الاطراف والجوانب، لطیفہ کے ساتھ معنی کیا رقیقہ کا، اطراف و جوانب کے ساتھ معنی کیا حواشی کا. حواشی جمع حاشیتن کی ہے، اطراف جمع طرفن کی ہے، جوانب جمع جانبن کی ہے. وقت مانا دقیقۃ المعانی، دقیق معانی والا یا گہرے معانی والا یا گہری علتوں والا. صحیح. بنا علی اربعۃ ارکان، بنیاد رکھی 4 ارکان پر. قصر الاحکام، احکام کے محل کی. بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے جو ہے وہ کس کی؟ علی اربعۃ ارکان قصر الاحکام، شریعت کے احکامات کا جو محل ہے اس کی بنیاد کتنی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی؟ کتاب، سنت، اجماع، قیاس. صحیح. بنا بنیاد رکھی علی اربعۃ ارکان، 4 ارکان پر، 4 رکنوں پر. کس چیز کی بنیاد رکھی؟ قصر الاحکام، احکام کے محل کی، احکام کے بنگلے کی. گویا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو تشبیہ کس چیز سے دے دی؟ قصر سے دے دی، محل اور بنگلے سے دے دی. کہ جس طرح محل وہ ستونوں اور پلروں پہ کھڑا ہوتا ہے، ارکان پر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح شریعت کا جو محل ہے یہ بھی کس چیز پر کھڑا ہے؟ 4 ارکان پر کھڑا ہے. وہ 4 ارکان کتاب، سنت، اجماع، قیاس ہیں. صحیح ہے. یہاں اعتراض جواب بھی تھا، گزر چکا ہے. وَأَحْكَمَهُ، اور اس کو پختہ کیا، بالمحکمات، محکمات کے ساتھ، غایت الاحکام، انتہائی پختہ کرنا. صحیح ہے. کہ اس کتاب کی جو تقسیمات ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جو رکن اول ہے، 4 ارکان میں جو رکن اول ہے وہ کیا ہے؟ کتاب ہے. سمجھے نا؟ کتاب کی کچھ آیات کیا ہیں؟ منہ آیات محکمات و اخر متشابہات. کچھ احکامات، کچھ آیات ایسی ہیں جو کیا ہے؟ محکم ہے، اور کچھ کیا ہے؟ متشابہات ہیں. صحیح ہے. وَأَحْكَمَهُ، اور پختہ کیا اس محل کو. کیا؟ اس محل کو. بالمحکمات، محکمات کے ساتھ، یعنی ان ارکان کے ساتھ جو کیا ہے؟ محکم ہے. یا اس رکن کے ساتھ، یا اس رکن کے ان افراد کے ساتھ جو محکم ہے. غایت الاحکام، بہت زیادہ پختہ کرنا. صحیح ہے. وجعل المتشابہات، اور بنایا متشابہات کو مقصورات خیام الاستتار، مقصورات خیام الاستتار، پوشیدگی کے خیموں میں بند. استتار پوشیدگی، خیام خیمے، مقصورات بند. حور مقصورات فی الخیام.
سمجھے؟ جی پھر مانا کرو وجعل المتشابہات، اور بنایا متشابہات کو مقصورات بند، کیا بند خیام الاستتار پوشیدگی کے خیموں میں. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے. متشابہات کو پوشیدگی کے جو خیمے ہیں ان کے اندر کیوں بند رکھا، ان کے معانی کو کیوں نہیں کھولا، ان کے مطالب کو کیوں واضح نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ نے آیات محکمات بھی نازل کر دی، آیات متشابہات بھی نازل کر دی. محکمات کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، متشابہات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، تو پھر ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ابتلاء لقلوب الراسخین. کیا؟ حکمت انزال متشابہات، حکمت راسخین کے دلوں کی آزمائش کے لیے، راسخین کے دلوں کے امتحان کے لیے. سمجھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ راسخین فی العلم جو ہیں ان کے دلوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. آگے کہتا ہے کہ ہر ایک کی جو تمنا ہوتی ہے انسان کی، ہر ایک کا جو امتحان ہوتا ہے انسان کا، وہ عکس متمنا ہوتا ہے. اوپر دیکھو وہ کیا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اللہ خلاف ہوا ہو و عکس متمنا ہو، خواہش کے خلاف ہوتا ہے، تمنا کے الٹ ہوتا ہے امتحان. کیونکہ الانسان حریص فیما منع، انسان حریص ہوتا ہے اس چیز کے اندر جس سے اس کو روکا جاتا ہے. آدمی کو کہو نہیں کرو ایسے، وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی کو کہا جاتا ہے یہ نہیں کھاؤ، وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اس میں کوئی چل پکشت دے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب لوگ دو قسم کے ہیں. ایک بے طلب لوگ ہیں جن کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کو کہا گیا علم حاصل کرو، یہ ان کا امتحان ہے. کیونکہ ان کا امتحان ان کی خواہش کے اور تمنا کے برعکس اور خلاف ہے. ایک علماء ہیں، محققین ہیں، جن کی ساری زندگی ہی علمی تحقیقات میں گزرتی ہے اور ان کو لذت محسوس ہوتی ہے علمی تحقیقات اور تحقیقات تک پہنچ کے ان کے نتائج کو نکال کر باریک مسائل کو حل کر کے. تو ان کی تمنا کے خلاف ان کو کہا گیا یہاں رک جاؤ، آگے نہیں آنا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ ابتلاء لقلوب الراسخین. ابتلاء لقلوب الراسخین. اللہ رب العزت نے جعل المتشابہات، بنایا متشابہات کو مقصورات بند. کس چیز میں بند؟ خیام الاستتار، پوشیدگی کے خیموں کے اندر بند، پوشیدگی کے تمبوؤں کے اندر بند بنایا. یا اللہ تو نے متشابہات کو اتنا بند کیوں بنایا کہ خیموں میں رکھ دیا، پوشیدگی میں رکھ دیا، بند بھی کر دیا. سمجھے؟ فرمایا ابتلاء لقلوب الراسخین، راسخین کے دلوں کی آزمائش کے لیے. ترجمہ کیسے کیا؟ راسخین کے دلوں کی آزمائش کے لیے. راسخ مانے پختہ پکا. سمجھے نا؟ وہ عالم ہو کہ جس کے علم کے اندر کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، ہر مسئلے کو اپنی دلیل کے ساتھ لگائے، ہر دلیل کو اپنے مسئلے کے ساتھ لگائے، مسائل اس پر خلط ملط نہ ہو جائے. پختہ فی العلم. راسخ العقیدہ مانے مضبوط عقیدے والا، راسخ فی العلم کے معنی ہے پختہ علم والا جس کا علم کچا نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَإِنَّ إِنزَالَ الْمُتَشَابِهَاتِ، یقیناً نازل کرنا متشابہات کا، علی مذہبنا، ہمارے مسلک احناف کے مطابق، وَهُوَ الْوَقْفُ اللَّازِمُ، جیسا کہ وہاں وقف لازم ہے، علی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر، الا اللہ پر کیا ہے؟ وقف لازم ہے. کہتے ہیں ابتلاء الراسخین فی العلم، یہ ابتلاء ہے راسخین فی العلم کی، یہ امتحان ہے کن لوگوں کا؟ راسخین فی العلم کا. نہیں سمجھ میں آیا؟ بقبح عنان ذہنہم، بقبح عنان ذہنہم، ان کے ذہن کی لگاموں کو روک دینے کے ساتھ. کیا؟ ان کی ذہنوں کی لگام کی روکنے کے ساتھ. قبح کے معنی کیا ہے؟ روکنا. روکنا. قبحت الدابۃ اذا جذبتها، کیا؟ قبحت الدابۃ، رسی اس کی کھینچی تو جانور کیا ہو گیا؟ رک گیا. سمجھ میں آیا نا؟
کھینچنا اور روکنا یہاں منع کرنے اور روکنے کے معنی میں ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ بِقَبْحِ أَنَانِ ذِهْنِهِمْ ان راسخین کے ذہنوں کی لگاموں کو روکنے کے ساتھ کہ ان کو کہا گیا کہ اب ذہن کی لگام کو کیا کر دو، روک دو. یہی ان کا امتحان ہے. آیا ان التفکر سوچ اور فکر کرنے سے، فیہا ان متشابہات میں، والوصول اور پہنچنے سے، الی ما اس چیز تک، یشتاقون الیہ جس کا یہ لوگ شوق رکھتے ہیں، من العلم یعنی علم سے، یعنی علم سے، بالاسرار التی ان رازوں پر، اودعہا کہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان رازوں کو، فیہا ان متشابہات میں. اودع کا فاعل اللہ ہے، ہا کی ضمیر اسرار کی طرف جا رہی ہے، فیہا کی ہا یہ متشابہات کی طرف جا رہی ہے. پھر معنی کرتا ہوں، بالاسرار التی ان رازوں پر، اودع کہ رکھا ہے اللہ نے، ہا ان اسرار اور رازوں کو، فیہا ان متشابہات میں، ان تک پہنچنے سے اللہ رب العزت نے راسخین فی العلم کو روک دیا ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. وَلَمْ يُظْهِرْ تَعَالَى أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ عَلَيْهَا اور نہیں ظاہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی مخلوق پر، مخلوق میں سے ان رازوں پر. وَلَمْ يُظْهِرْ اور نہیں ظاہر کیا ہے تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے أَحَدًا کسی کو بھی، من خلقه اپنی مخلوقات میں سے، علیہا ان پر، یا یظہر کا معنی غالب سے بھی کر سکتے ہیں. جو آدمی غالب آ جاتے ہیں تو وہ باخبر بھی ہو جاتا ہے، اس پر چیز ظاہر بھی ہو جاتی ہے. بس ٹھیک ہے. پھر معنی کروں یا سمجھ میں آ جائے گا؟ دیکھو، وجعل المتشابہات اور اللہ تعالیٰ نے بنایا متشابہات کو، مقصورات خیام الاستطار پوشیدگی کے خیموں میں بند. متشابہات کو اللہ نے خیموں میں بند کر دیا. ابتلاء لقلوب الراسخین راسخین فی العلم کے دلوں کی آزمائش کے لیے. وَإِنَّ إِنزَالَ الْمُتَشَابِهَاتِ کیونکہ انزال متشابہات کا علی مذہبنا ہمارے مذہب کے مطابق لابتلاء الراسخین فی العلم. بس آگے لگا دو. نہیں سمجھے؟ یہ راسخین فی العلم کے امتحان کے لیے ہے. اب پڑھو درمیان سے. وَهُوَ الْوَقْفُ اللَّازِمُ ہمارے مذہب میں وقف لازم ہے علی قوله تعالی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. إِلَّا اللہ پر وقف لازم سمجھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ والراسخون فی العلم. وہ کہتے ہیں والراسخون فی العلم کے اوپر کیا ہے؟ وقف. وہ بھی جانتے ہیں متشابہات کا علم ان کو بھی ہے، ہم کہتے ہیں ان کو نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ. بقبح انان ذہنہم بقبح انان ذہنہم ان راسخین فی العلم کے ذہنوں کی لگاموں کو روکنے کے ساتھ یہ امتحان لیا جاتا ہے. صحیح ہے جی. ان التفکر فیہا فکر کرنے سے ان متشابہات میں، والوصول اور پہنچنے سے، الی ما اس چیز تک، یشتاقون الیہ جس کا یہ لوگ شوق رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ من العلم ما کا بیان، یعنی علم کا شوق رکھتے ہیں، یعنی علم کا شوق. من العلم بیان ہے، الی ما کے اندر جو ما ہے نا اس کا، اس چیز کی طرف جس کا وہ شوق رکھتے ہیں. کس چیز کا شوق رکھتے ہیں؟ من العلم یعنی علم کا. بالاسرار التی ان رازوں کا، اودعا کے رکھے ہیں اللہ نے یہ راز، اودعہا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ راز، فیہا ان متشابہات ان سے تم نے رک جانا ہے. اس شوق کو پورا نہیں کرنا، اور نہیں غالب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی مخلوق میں سے علیہ اس پر. یہی وقت لازم کا معنی ہے. بس